اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عائشہ وائس۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 27 رجب کو نفل نماز پڑھنے کی فضیلت، برکات اور نوافل شیئر کروں گی کہ جس کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی، مصیبت ختم ہوگی۔ جیسے کہ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب لوگ جانتی ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان اس بیج کو پانی دینے کا اور رمضان اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو بھی رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں آنسو سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس نے ماہ حرام میں 3 دن جن کے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے اور اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے، تو جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اور جیسا کہ آج 27ویں شب ہے جن کے 27 رجب المرجب ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں 1 دن اور 1 رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات میں نوافل گزار ہو، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور وہ 27ویں رجب ہے، اور اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ باحولہ شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ وحی لے کر آئے، اور اسی مبارک مہینے میں معراج کی فضیلت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم نور مجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن روزے رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، اور اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ باحولہ شعب الایمان۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ شب معراج کی رات کے خاص نوافل شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ذکر اللہ جہاں اتنے فضائل ہیں، وہی لاتعداد ان کے فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر دل میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور اطمینان بھی رچ جاتا ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، دل میں فراحت سرخرور پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اسی طرح اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر ایمانی پیدا کرتا ہے، روح کو، قلب کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قرب الہی اتنی ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی، آپ نے آج ماہ رجب کی 27ویں شب میں لازم کرنا ہے۔ یہ عمل سورۃ الکوثر کا ہے، اور آپ نے
سورۃ الکوثر کا عمل 3 لونگ پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا وہ نامراد نہیں لوٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا، اس کی ہر خواہش کو پورا فرما دیا۔ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا جو بہاؤ وہ تیز ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے جو انوار اس کا فیضان ہوتا ہے، اس لیے اسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ رجب ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو سورۃ الکوثر قرآن پاک کی مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے، اس کو قرآن مجید میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی پاک کو ابتر کہنا شروع کر دیا تو اس وقت میں سورۃ الکوثر کا نزول ہوا جس میں کفار کو ابتر کہا گیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آج یہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نے رات میں نوافل ادا کر لیے، نوافل آپ جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت سے پڑھ لینے ہیں یا پھر 4 کی نیت سے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل حاجت کی نیت سے آپ ادا کریں اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو یہ نوافل ہی 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پھر جائے نماز پر بیٹھے ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاس 3 لونگ کے دانے رکھ لینے ہیں اور ان پر آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ بما بسم اللہ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ تینوں لوگوں کو آپ نے اکٹھے رکھ کر اکٹھے ہی عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے ایک نام یا سمیع کو 100 مرتبہ پڑھتے ہی آپ نے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی جائز حاجت کے لیے کرنی ہے۔ حاجت چاہے رزق کے متعلق ہو، دولت کے متعلق ہو، کاروبار کے متعلق ہو یا پھر اولاد کے متعلق ہو، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ اولاد کے حصول کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رزق میں فراخی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دولت میں برکت اور اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ہر جائز حاجت کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور بڑا ہی آسان عمل ہے۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ آج رات یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ عمل بڑا ہی بابرکت ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، بشرط یہ کہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج رات لازم کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ دنیا میں اور آخرت کے ہر فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔